چلو اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ یس السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، ہم رینڈملی بات چیت جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ آ جائیں تفسیر۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سب کو السلام علیکم۔ آپ کافی ایک دو دن نظر نہیں آئے، میں بھی نہیں تھا، تھوڑی سی مصروفیت رہی ہے۔ میں ٹویٹر پہ ہوتا ہوں لیکن مشن پہ ہوتا ہوں جی کہیں نہ میں کہیں، نے آپ سمجھتا کو ہوں کہ کہاں ضرورت۔ دوسری اسپیسز میں دیکھا، میں بھی موجود تھا، میں بھی مشن پہ ہوتا ہوں، یہی بات جو ہے چل بھی رہی تھی۔ کسی ایک دو لوگوں کو اور مائک دے دیں، 10 منٹ ہمارے پاس ہے، پھر سیدھے گفتگو ہو جائے گی۔ جی جی، جو بات کرنا چاہتے ہیں مائک لے سکتے ہیں۔ سرور بھائی آپ مائک لے لیں، عابدہ بہن آپ بھی مائک لے لیں، سدرا اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں لے لیں، احمد بھائی جو بات کرنا چاہتے ہیں ریکویسٹ کریں بات کر سکتے ہیں۔ جی محمد بھائی اپنی بات جاری رکھیے۔ اس وقت تو ایک جو ایشو چل رہا ہے وہ تو ایک مسجد نبوی کا ایشو ہے، یا سورہ حجرات کی آیات بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ واقعہ تو انتہائی افسوسناک ہے، میں نے آج اس کے اوپر لکھا بھی ہے۔ جب میرا پہلا سفر تھا یہاں پہ جب میں عمرہ کرنے گیا ہوں، میں پہنچا ہوں مدینہ میں 5 مارچ 2016 کو، اور رات کے ٹائم میں پہنچا تھا 10 بجے، اور میں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا، اور سر پہ میرے قطرہ تھا، داڑھی بھی ہے، تو اوپر سے مجھے عربی آتی ہے، میں بولتا بھی ہوں۔ تو 10 بجے جب میں یہ صحن اس برآمدے میں داخل ہوا، میں نے پہلی واقعہ تحریر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور جب اگلے دن صبح میں گیا ہوں تو اس طرف جو سیدھا جاتا ہے جنت البقیع کی طرف راستہ، لیفٹ سائڈ پہ مسجد نبوی ہے، اس طرف ریڑیاں بھی لگی ہوئی تھی، مغرب سے یہ عصر سے مغرب کے درمیان۔ یہ جو فرنٹ والا برآمدہ ہے اس کا کچھ حصہ عصر سے مغرب کے ٹائم پہ بازار کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ اس کی طرف جنت البقیع کی طرف جاتا ہے، اور محراب سے آگے والا حصہ ہے یہ یہاں پہ ہے تو خیر حصہ حرم کا ہی ہے۔ یہاں سے بازار سے یہ نکلے تھے ہمارے منڈی کے جو لوگ، تو یہاں سے لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں، اور انہوں نے ان کو برآمدے تک یہ ان کے ساتھ یہ چور اور غدار کے نعرے لگتے رہے ہیں۔ تو فیس بک پہ میرا اس کے اوپر لکھا ہوا ایک کالم پڑا ہے جو میں نے لکھا ہے آج۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اس کا ہمارا ایک سبق اور لیکچر بھی چلتا رہا ہے لاہور میں البابل کے نام سے۔ تو ہم اس آیت کی یہ تشریح کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اس میں نہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نہ رسول وسلم کو دیکھا ہے، تو ہمیں کیا اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ہاتھ میں جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے، وحی جلی اور وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات احادیث وغیرہ ہیں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے نہ تم آج قدم بڑھانا نہ آئندہ کبھی قدم بڑھانا۔ تو اسی طرح پہلے ذکر کیا ہے اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور اس کے اوپر حکم دیا ہے کہ کبھی اس سے قدم نہ بڑھانا۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے موجودہ قوانین کو دیکھیں تو نہ یہاں چور کا ہاتھ کٹتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی تہمت کے اوپر کوڑے لگتے ہیں، کوئی کسی قسم کے اسلامی قوانین پہ اس ملک میں 73 کے آئین میں عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سے قدم بڑھانے والی بات ہے۔ اور دوسرا جو آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی یعنی کہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، اگر میں اس کو جو ترجمہ کرتا ہوں اس کے اوپر تمہارا سینہ اگر تنگ پڑے اور تم آواز پھر بھی بلند کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دے دیے ہیں اس کے اوپر تمہیں آواز بلند کرنے کی بھی یعنی کہ اجازت نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات درست ہے کہ اس کو اگر ظاہری ترجمہ ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ آواز بلند نہیں کریں گے، آواز نیچی رہنی چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔
لیکن اگر میں اس کا حقیقی ترجمہ لوں تو حقیقی ترجمہ جو قرآن اور سنت میں جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے قوانین بیان کیے ہیں، جو کوڈ آف لائف بیان کیے ہیں، اس کو ہمیں من و من اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، اور اگر ہم اسے لاگو نہیں کرتے تو ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے اور اپنی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں۔ تو اس گناہ میں ہمارے جو دستور ساز اسمبلی اور ہماری عدلیہ اور عوام، ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جو کم از کم تھوڑی بہت آواز بلند کرتے ہیں یا عملی طور پہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ افسوسناک ہے، لیکن یہ بھی ایک دیکھنے کا عمل ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اس شہر کی حرمت بھی بھول بیٹھے اور ان لوگوں کو وہ القابات دیے کہ جو یعنی مناسب تو نہیں تھے، لیکن ظلم کی ایک دہا ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ اس قدر بڑھ چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ شکریہ محمد بھائی، یہ بات ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ساری قوم سے ملتا ہے اس میں، لیکن سعودی حکومت نے جو اس کے بارے میں ان کی رائے ہے وزارت داخلہ کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ 33 ملکوں کے لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہیں، تو اب منسٹری آف انٹیریئر پاکستان اگر ریکویسٹ کرتی ہے تو 33 ملکوں کا لوگوں کو وہاں پہ اریسٹ کیا جائے صرف اس لیے کہ وہاں چور کو چور کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس مسجد نبوی کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کے فیصلے ہوتے تھے اور یہ حکم بھی وہاں ہے، اور یہ حکم اس سے پہلے ہے اور وہ حدود کا حصہ ہے، یعنی شریعت کا حصہ ہے۔ جو سورہ حجرات کی آیت ہے وہ ادب کا حصہ ہے، ادب اور چیز ہے، شریعت یعنی حکم حدود اور چیز ہے۔ اللہ کے احکام سے انحراف کرنا اور آڑ لینا، اس کے بارے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو رہا تھا تو 4 لوگوں کے لیے معافی کا جو حکم تھا وہ نہیں تھا، ان میں سے ایک ملا تھا اور کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ملا تھا اور حکم ملا تھا کہ قتل کر دیا جائے۔ اب بتائیے کہ رمضان حرمت کا مہینہ بھی تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، حرم کے تقدس کا ان سے بہتر کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہاں اس کا خون بہایا گیا۔ دیکھیے، ایک اور آیت ہے قرآن کی کہ قصاص میں حیات ہے، تو اسلام کا جو بیسک فنڈامنٹل ہے وہ نظام عدل ہے، نظام ادب نہیں ہے۔ نظام ادب ان پہ لاگو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پہ لگتا ہے۔ چونکہ صحابہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پہ یہ حکم تھا۔ کیا آج کا مسلمان یہ دعویٰ کرنے کے لائق ہے کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں، میجورٹی نہیں۔ بہت بہترین لوگ دنیا میں اللہ کے موجود ہیں آج بھی، لیکن ہماری ان سے شناسائی نہیں یا ملاقات نہیں، ہم تو میجورٹی کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، کل بھی ایک سپیس ہو رہی تھی اس پہ اور وہ 2 دن ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے لوگ، کیونکہ ایک میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی تاکہ یہ مدعا الزام لگا کے عمران خان کی پارٹی کو ڈیمیج کیا جائے، وہ ہوا نہیں۔ چونکہ ہم پولیٹیکل ان چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تو ایسے کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایسے کیے جائیں، ان پہ لعنت کے سوا کوئی اور حکم نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ مسجد کے تقدس کو کیسے لیتے ہیں، عرب کے لوگ ویسے نہیں لیتے۔ مساجد اسلام کے کمیونٹی سینٹر تھے، وہاں پہ سارے معاملات حل کیے جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی ایمبیسیز بھی تھیں جہاں پہ باہر کے لوگ آ کے ملتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت سارے معاملات وہاں طے ہوتے تھے، مال غنیمت بھی وہیں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ادب کا دائرہ ہے، لیکن عدل کا دائرہ ہم استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے اور اس میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ حدود کے قوانین کو ہم مانتے ہی نہیں، نہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے، اسوہ حسنہ کو ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔
نہ ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر دوسرے کو اپنی ایگو کی خاطر اس کو ہر حال میں ہرانا چاہتے ہیں اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ مسلمان کا اسوہ حسنہ ہے یا اخلاق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو جھوٹ بول کر اس پہ تہمت باندھے، اس پہ بہتان لگائے، اس کی غیبت کرے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرے؟ کیا یہ مسلمان ہونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پہ فرمایا جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں نہیں آتا. اور اب آپ غور کر لیں کہ ہمارے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں سے ہمیں نکال دیتی. جب ہم اس دائرے میں بھی نہیں ہیں، ان کی ہم میں ہی نہیں ہیں، تو ہمیں یہ باتیں کرنا تو شبہ ہی نہیں دیتا، سوٹ ہی نہیں کرتا. نہ شبہ کرتی ہیں اس چہرے پہ، نہ اس زبان پہ. تو چیزیں وہ ہوتی ہیں، دیکھیں ایک لفظ ہے ایلیگیبل. تو آپ جب ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اس میرٹ پہ ہی نہیں ہے آج کا مسلمان میجورٹی کہ وہ اس ادب کی بات کر سکے، کیونکہ وہ عدل کو مانتا ہی نہیں اسلام کے. اس کو یورپین قوانین چاہیے، اس کو امریکن ڈیموکریسی چاہیے، اور اس کو پاکستان میں فوج کو صدارتی نظام چاہیے، عوام کو پارلیمانی نظام چاہیے. ایسی ہپوکریٹ معاشرے کے اندر اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرے کے اندر یہ باتیں کرنا ہی کرائم ہے. یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے نظام عدل کے خلاف کھڑے ہو کے وہاں ادب کے پیچھے چھپ کے ایک چور کو چھپایا آپ نے. تو یہ جرم بڑا ہے یا وہ بے ادبی کا جرم بڑا ہے؟ سوال تو بہت ہے، باتیں بھی بہت ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو میں ماشاءاللہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہم مسلمان بھی آگے سب کانٹیننٹ کے بہت کرتے ہیں. تو بہرحال حق کی بات کرنا اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہاں اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو پی ٹی آئی تو اس کا لیڈر وہاں پہ جوتے پہن کے نہیں جاتا کہ وہ سرزمین کو مقدس سمجھتا. تو اس کے کارکن وہاں پہ ایسی حلول بازی کیسے کر سکتے؟ لیکن وہیں اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یعنی سچوں کے ساتھ اپنے سچ بول کے ہونا ہے نا. تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انہوں نے اس 22 کروڑ لوگوں میں جن میں یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، شہداء کے وہ لوائقین ہیں، کیا ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر کی پراپرٹیز دنیا میں نہیں بنائی؟ تو ایسے لوگوں کو دیکھیں. پھر ایک یہ ہے کہ ہم زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں پاکستان میں، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات، وہ نور ہیں. تو جب وہ حیات ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں. پھر ہم یہ اکثر نعت پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آتا ہے تب ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں. تو یہ ہم کیوں ماننے سے انکاری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا اور وہاں آوازیں لگے پھر چوروں کو کہ وہ چور ہیں. تو اب تو یہ تصدیق ہو گئی. پھر اس بات میں شرمندہ ہونے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے، ہم نے یہ مدعا کھڑا کر لیا کہ وہاں آواز اونچی ہو گئی بے ادبی یہ گناہ کے زمرے میں آتا. یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بہرحال اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ نیتوں کا فیصلے ہوں کہ آپ کا جو بھی ایکٹ ہے وہ نیت کے مطابق ہی اس کا صلہ ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہرحال چلیں شاہد بھائی آگے. آپ محمد بھائی آپ ایڈ کیجئے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو ادب کے زمرے میں نہ آتا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جی محمد بھائی. جی اچھا، مجھے ایک اور آپ کی باتوں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارا جو پچھلا ماضی ہے، جو میری عمر ہوگی 46، اور میں نے اگر غور کروں تو 80s سے میری تھوڑی سی ہوش ہے، اور 90s اور اس کے بعد یہ 20 جو ہے 21، یعنی کہ 3 دہائیاں میں دیکھ چکا ہوں. اس 3 دہائیوں میں جو میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں قرآن پاک کو ایک تو ناظرہ پڑھتے ہیں، اور احادیث رسول پڑھنے پہ بھی اتنا کوئی شغف نہیں ہے. لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دینی تعلیم کی نسبت جو ہے وہ دنیاوی تعلیم پہ ہے، اور اس کے بعد جو کوشش ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور آسائشیں کیسے اکٹھی کرنی ہے. یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. جن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس مقام پر آواز بلند کرنی ہے یا نہیں کرنی.
یعنی کہ قرآن پاک میں جو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں عموماً تو پڑھنے کا رجحان بھی کم ہو گیا، جو ناظرہ پڑھتے ہیں تو، لیکن ناظرہ پڑھتے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ آپ اس کو ترجمہ میں پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اس میں وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، تو وہ بہت کم ہے۔ جب کم ہے وہ لوگ، تو جن لوگوں نے اس یعنی کہ طیش میں اس کی تفسیر کی طرف آ رہا تھا۔ یس السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، ہم رینڈملی بات چیت جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آپ آ جائیں تفسیر۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سب کو السلام علیکم۔ آپ کافی ایک دو دن نظر نہیں آیا، میں بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی مصروفیت رہی ہے۔ میں ٹویٹر پہ ہوتا ہوں لیکن مشن پہ ہوتا ہوں، جی کہیں نہ میں کہیں نے آپ سمجھتا کو ہوں کہ وہاں ضرورت۔ دوسری اسپیسز میں دیکھا، میں بھی موجود تھا، میں بھی مشن پہ ہوتا ہوں، یہی بات جو ہے چل بھی رہی تھی۔ کسی ایک دو لوگوں کو اور مائک دے دیں، 10 منٹ ہمارے پاس ہے، پھر سیدھے گفتگو ہو جائے گی۔ جی جو بات کرنا چاہتے ہیں مائک لے سکتے ہیں۔ سرور بھائی آپ مائک لے لیں، عابدہ بہن آپ بھی مائک لے لیں، سترہ اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں لے لیں، احمد بھائی جو بات کرنا چاہتے ہیں ریکویسٹ کروں بات کر سکتے ہیں۔ جی محمد بھائی اپنی بات جاری رکھیے۔ اس وقت تو ایک جو ایشو چل رہا ہے وہ ایک مسجد نبوی کا ایشو ہے، یا سورہ حجرات کی آیات بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ واقعہ تو انتہائی افسوسناک ہے، میں نے آج اس کے اوپر لکھا بھی ہے۔ جب میرا پہلا سفر تھا یہاں پہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں، میں پہنچا ہوں مدینہ میں 5 مارچ 2016 کو، اور رات کے ٹائم میں پہنچا تھا 10 بجے، اور میں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا، اور سر پہ میرے قطرہ تھا، داڑھی بھی ہے، تو اوپر سے مجھے عربی آتی ہے، میں بولتا بھی ہوں۔ تو 10 بجے جب میں یہ صحن اس برآمدے میں داخل ہوا، میں نے پریئر واقعہ تحریر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور جب اگلے دن صبح میں گیا ہوں تو اس طرف جو سیدھا جاتا ہے جنت البقیع کی طرف راستہ، لیفٹ سائڈ پہ مسجد نبوی ہے، اس طرف ریڑیاں بھی لگی ہوئی تھی، مغرب سے یہ عصر سے مغرب کے درمیان۔ یہ جو فرنٹ والا برآمدہ ہے اس کا کچھ حصہ عصر سے مغرب کے ٹائم پہ بازار کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ اس کی طرف جنت البقیع کی طرف جاتا ہے، اور محراب سے آگے والا حصہ ہے یہ یہاں پہ ہے تو خیر حصہ بغل کا ہی ہے۔ یہاں سے بازار سے یہ نکلے تھے ہمارے منڈی کے جو لوگ، تو یہاں سے لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں، اور انہوں نے ان کو برآمدے تک جن کے ساتھ یہ چور اور غدار کے نعرے لگتے رہے ہیں۔ تو فیس بک پہ میرا اس کے اوپر لکھا ہوا ایک کالم پڑا ہے جو میں نے لکھا ہے آج۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اس کا ہمارا ایک سبق اور لیکچر بھی چلتا رہا ہے لاہور میں البابل کے نام سے۔ تو ہم اس آیت کی ایک تشریح کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اس میں نہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نہ رسول وسلم کو دیکھا ہے، تو ہمیں کیا اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ہاتھ میں جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے، وحی جلی اور وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات احادیث وغیرہ ہیں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے نہ تم آج قدم بڑھانا نہ آئندہ کبھی قدم بڑھانا۔ تو اسی طرح پہلے ذکر کیا ہے اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور اس کے اوپر حکم دیا ہے کہ کبھی اس سے قدم نہ بڑھانا۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے موجودہ قوانین کو دیکھیں تو نہ یہاں چور کا ہاتھ کٹتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی تہمت کے اوپر کوڑے لگتے ہیں، کوئی کسی قسم کے اسلامی قوانین پہ اس ملک میں 73 کے آئین میں عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سے قدم بڑھانے والی بات ہے۔ اور دوسرا جو آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی یعنی کہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، اگر میں اس کو جو ترجمہ کرتا ہوں اس کے اوپر تمہارا سینہ اگر تنگ پڑے اور تم آواز پھر بھی بلند کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے،
کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دے دیے ہیں اس کے اوپر تمہیں آواز بلند کرنے کی بھی یعنی کہ اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. یہ بات درست ہے کہ اس کو اگر ظاہری ترجمہ ہم یہ بھی لیتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ آواز بلند نہیں کریں گے, آواز نیچی رہنی چاہیے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کا حقیقی ترجمہ لوں تو حقیقی ترجمہ جو قرآن اور سنت میں جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے قوانین بیان کیے ہیں, جو کوڈ آف لائف بیان کیے ہیں, اس کو ہمیں ون و ون اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے. اور اگر ہم اسے لاگو نہیں کرتے تو ہم قدم بھی بڑھا رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے اور اپنی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. تو اس گناہ میں ہمارے جو دستور ساز اسمبلی اور ہماری عدلیہ اور عوام ہم سب کے سب برابر کے شریک ہیں. ماسوائے ان لوگوں کے جو کم از کم تھوڑی بہت آواز بلند کرتے ہیں یا عملی طور پہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. واقعہ افسوسناک ہے, لیکن یہ بھی ایک دیکھنے کا عمل ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اس شہر کی حرمت بھی بھول بیٹھے اور ان لوگوں کو وہ القاب دیے کہ جو یعنی کہ مناسب تو نہیں تھے, لیکن ظلم کی ایک دہا ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ اس قدر بڑھ چکا ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. شکریہ محمد بھائی. یہ بات ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساری قوم سے بنتا ہے اس میں, لیکن سعودی حکومت نے جو اس کے بارے میں ان کی رائے ہے وزارت داخلہ کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ 33 ملکوں کے لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہیں. تو اب منسٹری آف انٹیریئر پاکستان اگر ریکویسٹ کرتی ہے تو 33 ملکوں کا لوگوں کو وہاں پہ اریسٹ کیا جائے صرف اس لیے کہ وہاں چور کو چور کہا جاتا ہے. دیکھیے, اس مسجد نبوی کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کے فیصلے ہوتے تھے اور یہ حکم بھی وہاں ہے, اور یہ حکم اس سے پہلے ہے اور وہ حدود کا حصہ ہے, یعنی شریعت کا حصہ ہے. جو سورہ حجرات کی آیت ہے وہ ادب کا حصہ ہے. ادب اور چیز ہے, شریعت یعنی حکم حدود اور چیز ہے. اللہ کے احکام سے انحراف کرنا اور آڑ لینا, اس کے بارے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو رہا تھا تو 4 لوگوں کے لیے معافی کا جو حکم تھا وہ نہیں تھا, ان میں سے ایک ملا تھا اور کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ملا تھا اور حکم ملا تھا کہ قتل کر دیا جائے. اب بتائیے کہ رمضان حرمت کا مہینہ بھی تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے. حرم کے تقدس کا ان سے بہتر کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن وہاں اس کا خون بہایا گیا. دیکھیے, ایک اور آیت ہے قرآن کی کہ قصاص میں حیات ہے. تو اسلام کا جو بیسک فنڈامنٹل ہے وہ نظام عدل ہے, نظام ادب نہیں ہے. نظام ادب ان پہ لاگو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں, جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان پہ لگتا ہے. چونکہ صحابہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان پہ یہ حکم تھا. کیا آج کا مسلمان یہ دعویٰ کرنے کے لائق ہے کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں, میجورٹی نہیں. بہت بہترین لوگ دنیا میں اللہ کے موجود ہیں آج بھی, لیکن ہماری ان سے شناسائی نہیں یا ملاقات نہیں. ہم تو میجورٹی کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیے, کل بھی ایک سپیس ہو رہی تھی اس پہ اور وہ 2 دن ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہو گئے لوگ, کیونکہ ایک میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی تاکہ یہ مدعا الزام لگا کے عمران خان کی پارٹی کو ڈیمیج کیا جائے. وہ ہوا نہیں. چونکہ ہم پولیٹیکلی ان چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے, تو ایسے کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایسے کیے جائیں, ان پہ لعنت کے سوا کوئی اور حکم نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ مسجد کے تقدس کو کیسے لیتے ہیں, عرب کے لوگ ویسے نہیں لیتے. مساجد اسلام کے کمیونٹی سینٹر تھے, وہاں پہ سارے معاملات حل کیے جاتے تھے. یہ مسلمانوں کی ایمبیسیز بھی تھیں جہاں پہ باہر کے لوگ آ کے ملتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
بہت سارے معاملات وہاں طے ہوتے تھے، مال غنیمت بھی وہیں تقسیم کیا جاتا تھا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ادب کا دائرہ ہے، لیکن عدل کا دائرہ ہم استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے اور اس میں آنا ہی نہیں چاہتے. حدود کے قوانین کو ہم مانتے ہی نہیں، نہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے. اسوہ حسنہ کو ہم لینا ہی نہیں چاہتے، نہ ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے. ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر دوسرے کو اپنی ایگو کی خاطر اس کو ہر حال میں ہرانا چاہتے ہیں اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ مسلمان کا اسوہ حسنہ ہے یا اخلاق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو جھوٹ بول کر اس پہ تہمت باندھے، اس پہ بہتان لگائے، اس کی غیبت کرے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرے؟ کیا یہ مسلمان ہونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پر فرمایا جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دہی کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں نہیں آتا. اور اب آپ غور کر لیں کہ ہمارے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں سے ہمیں نکال دیتی. جب ہم اس دائرے میں بھی نہیں ہیں، ان کی ہم میں ہی نہیں ہیں، تو ہمیں یہ باتیں کرنا تو شبہ ہی نہیں دیتا، سوٹ ہی نہیں کرتا. نہ شبہ کرتی ہیں اس چہرے پہ، نہ اس زبان پہ. تو چیزیں وہ ہوتی ہیں، دیکھیں ایک لفظ ہے ایلیگیبل. تو آپ جب ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اس میرٹ پہ ہی نہیں ہے آج کا مسلمان میجورٹی کہ وہ اس ادب کی بات کر سکے، کیونکہ وہ عدل کو مانتا ہی نہیں اسلام کے. اس کو یورپین قوانین چاہیے، اس کو امریکن ڈیموکریسی چاہیے، اور اس کو پاکستان میں فوج کو صدارتی نظام چاہیے، عوام کو پارلیمانی نظام چاہیے. ایسی ہپوکریٹ معاشرے کے اندر اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرے کے اندر یہ باتیں کرنا ہی کرائم ہے. یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے نظام عدل کے خلاف کھڑے ہو کے وہاں ادب کے پیچھے چھپ کے ایک چور کو چھپایا آپ نے. تو یہ جرم بڑا ہے یا وہ بے ادبی کا جرم بڑا ہے؟ سوال تو بہت ہے، باتیں بھی بہت ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو میں ماشاءاللہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہم مسلمان بھی آگے سب کانٹیننٹ کے بہت کرتے ہیں. تو بہرحال حق کی بات کرنا اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہاں اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو پی ٹی آئی تو اس کا لیڈر وہاں پہ جوتے پہن کے نہیں جاتا کہ وہ سرزمین کو مقدس سمجھتا. تو اس کے کارکن وہاں پہ ایسی حلول بازی کیسے کر سکتے؟ لیکن وہیں اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یعنی سچوں کے ساتھ اپنے سچ بول کے ہونا ہے نا. تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انہوں نے اس 22 کروڑ لوگوں میں جن میں یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، شہداء کے وہ لوائقین ہیں، کیا ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر کی پراپرٹیز دنیا میں نہیں بنائی؟ تو ایسے لوگوں کو دیکھیں. پھر ایک یہ ہے کہ ہم زیادہ تر بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں پاکستان میں، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات، وہ نور ہیں. تو جب وہ حیات ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں. پھر ہم یہ اکثر نعت پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آتا ہے تب ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں. تو یہ ہم کیوں ماننے سے انکاری ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ مقدمہ لگا اور وہاں آوازیں لگے پھر چوروں کو کہ وہ چور ہیں. تو اب تو یہ تصدیق ہو گئی. پھر اس بات میں شرمندہ ہونے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے، ہم نے یہ مدعا کھڑا کر لیا کہ وہاں آواز اونچی ہو گئی، بے ادبی یہ گناہ کے زمرے میں آتا. یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. بہرحال اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ نیتوں کا فیصلے ہوں کہ آپ کا جو بھی ایکٹ ہے وہ نیت کے مطابق ہی اس کا صلہ ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہرحال چلیں شاہد بھائی آگے. آپ محمد بھائی آپ ایڈ کیجئے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر میری طرف سے کسی کی دلازاری ہوئی ہو یا کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو ادب کے زمرے میں نہ آتا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. جی محمد بھائی. جی اچھا، مجھے ایک اور آپ کی باتوں سے ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارا جو پچھلا ماضی ہے، جو میری عمر ہوگی 46، اور میں نے اگر غور کروں تو 80s سے میری تھوڑی سی ہوش ہے، اور 90s اور اس کے بعد یہ 20 یا 21، یعنی کہ 3 دہائیاں میں دیکھ چکا ہوں. اس 3 دہائیوں میں جو میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں قرآن پاک کو
ایک تو ناظرہ پڑھتے ہیں اور احادیث رسول پڑھنے پہ بھی اطلاق شغف نہیں ہے. لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دینی تعلیم کی نسبت جو ہے وہ دنیاوی تعلیم پہ ہے، اور اس کے بعد جو کوشش ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور آسائشیں کیسے اکٹھی کرنی ہے. یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. جن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس مقام پر آواز بلند کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں جو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ تو پڑھنے کا رجحان بھی کم ہو گیا، جو ناظرہ پڑھتے ہیں تو، لیکن جو ناظرہ پڑھتے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ آپ اس کو ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اس میں وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کریں. تو وہ بہت کم ہے. جب کم ہے وہ لوگ، تو جن لوگوں نے اس یعنی کہ طیش میں